ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی، اس کے مطابق حق خود ارادیت کشمیریوں کا بیسک حق ہے، اس سے ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی جب بھی حق خود ارادیت کی بات آتی ہے تو اس مفہوم کو یہ آج دن تک بہت ساری جگہوں پہ انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ نہیں ہو سکی، بالخصوص جب ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں یا OIC کی بات کرتے ہیں یا دیگر ایسی تنظیموں کی بات کرتے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ اگر کسی مغرب کے ملک میں کوئی ایک جانور کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا جانور کی بھی موت ہوتی ہے ناحق، وہاں پہ وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ناحق خون بہا ہو رہا ہے کتنے عرصے سے، اس پر وہ خاموش ہیں۔ جی میم ہما بالکل، دیکھیں بین الاقوامی قوانین کی جہاں پہ بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں پہ خامیاں بھی ہیں جی کہ دیکھیں کہ بین الاقوامی قوانین کی امپلیمنٹیشن کے پیچھے اب سپر پاور جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ تو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جہاں پہ سپر پاور اسپیشلی امریکہ بیکنگ پہ نہیں ہوتا وہاں پہ امپلیمنٹیشن سر اگر آپ کی اجازت ہو تو شمیم شال صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آج کے دن کی مناسبت سے وہ بھی اظہار خیال کرتے ہیں۔ جی شمیم صاحبہ، بہت شکریہ جی فرمائیے گا میڈم، آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے، بالخصوص جب ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، بیسک حق ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی بول چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ انفارچونیٹلی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی۔ دیکھیے آج کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم بات جو بین الاقوامی سطح پر ہمیں بار بار اٹھانی چاہیے کہ آئینی اور قانونی اور فوجی تبدیلیاں جو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں لائی ہیں، اس کے پیچھے جو پلان ہے کہ اسے کشمیر کو ٹیریٹوریل جو سٹیٹس دے دیا ہے کہ یونین ٹیریٹری بنائی ہے، وہ اس کی جغرافیہ کو بھی تبدیل کر رہا ہے، وہ اس کی جو سٹرکچر ہے پولیٹیکل سٹرکچر اس کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ جی اور اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ وہ گریٹر جموں بنانا چاہتے ہیں، پھر ویلی کو الگ کریں گے، لداخ کو پہلے ہی الگ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جب جموں کے ساتھ ہماچل اور پنجاب کے کچھ علاقے کو ملا کر گریٹر جموں جو ان کا خواب ہے وہ شرمند تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دوران کیا ہوگا یا کیا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلم آبادی کو ختم کیا جائے۔ تو مجھے یہ ایک کتاب میں سے ایک اقتباس ہے جوزف کاربل کی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ڈینجر ان کشمیر میں کہ اگر شیخ عبداللہ پیدا نہیں ہوا ہوتا اور اس نے کشمیر کے تاریخ کو جو ہے جو واحد کشمیر کی تاریخ کا دنیا کی تاریخ میں ایک رہنما ہے جس نے اپنے لوگوں کو غلام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ان کے تحریک کے خلاف کام کیا ہے، ہمیں ایسے کشمیروں کے لیے سوگ منانے کے بدلے تاریخ بدلنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے جوزف کاربل کہ وہ ایسا جس نے کشمیر کی تحریک کو اور تاریخ دونوں کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے، اور آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں پہلے روز سے جاری تھی، لیکن یہ جو تبدیلی ہے ڈیموگرافک اسٹرکچر جو کو تبدیل کرنا، یہ بہت ڈینجرس ہے، کیونکہ اب پبلک ڈپلومیسی انڈیا نے شروع کر دی ہے۔ پہلے تو انہوں نے خود فوجی ایگریشن کیا ہے، اب پبلک ایکسس جو ہے انڈین کو فری ہینڈ ہے، بزنس کرنا، جگہ خریدنا، زمین خریدنا، اور پھر وہاں لوگوں پر نئے طریقہ کا ایک ریپریشن ہوگا کہ انہیں ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ جیسے کہ امرناتھ یاترا ہے، وہ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، آتش بازی کر سکتے ہیں۔ ہولی ہے، وہ رات کو 2 بجے تک سڑکوں پر ہلہ گلا کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ وہی والا جو پلان ہے جو ڈوگرا مہاراجا کے دوران ہوتا تھا، جس میں 1931 میں 22 بندے اذان دیتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طرح کا پلان ہے مسلم آبادی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے، پاکستان نے جو ایک بہت باوقار پوزیشن دنیا میں حاصل کی ہے، جو اس وقت اس کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، اور جو ان کی عسکری ڈپلومیسی ہے یا پولیٹیکل ڈپلومیسی، اس کو اثر و رسوخ کو استعمال کرنا چاہیے کشمیر کے لیے، تاکہ جو یہ مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو گئے کشمیریوں کے لیے،
کہ وہ حق کی خود ارادت کو دبانے کا ایک ہی آپشن ہے کہ لوگوں کی آواز کو دبائے، اس کے لیے کام کیا جائے، انڈیا پر پریشر بلڈ کیا جائے کہ نیگوسیشن ٹیبل پر آ جائے۔ بالکل شمیم صاحبہ، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان، کشمیری نوجوان جو ہیں وہ پرعزم بھی ہیں، وہ باہمت بھی ہیں، وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کس طرح سے وہ اپنی اس اسٹریٹجی کو اور یہ بھارت کی مذموم کارروائیوں کو روکنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا پالیسی میکنگ ہے اور کیا ان کے ارادے ہیں؟ میں چاہوں گی تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ ضرور فرمائیے گا کچھ۔ دیکھیے، جب پولیٹیکل سپیس نہیں ہوگی، یہ جو آپ کا ڈیموگرافک چینج یا 370 آرٹیکل کے ختم ہونے سے کیا ہوگا؟ کشمیر انڈین ٹیریٹری بن گئی۔ اب انڈین ٹیریٹری کے جو لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ کشمیر اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اللیگلی انہوں نے آکیپائی کر دیا ہے تو اب جو بھی آواز بلند کرے گا اس کو غداری کے زمرے میں لایا جائے گا، اس پر قتل کا پھانسی کی سزا ہوگی۔ تو اب کشمیر تو یہ تو پچھلے 78 سال سے برداشت کر رہے تھے، ابھی بھی 35 سال میں وہ قتل غارت دیکھ رہے ہیں، شہادتیں دیکھ رہے ہیں، خواتین کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے ودن کشمیر نوجوان کر کے یا تو نامعلوم مقامات کی طرف شفٹ کریں یا ان کو غائب کرنے کی سوچ سمجھی سازش کے تحت ایک دوسرا پلان ہے۔ تیسرا پلان یہ ہے کہ جس نوجوان نے سوشل میڈیا استعمال کیا ہے، کبھی بھی کیا ہے یا ابھی کرے گا، اس کو اجازت نہیں اور غداری کے زمرے میں آئے گا۔ پھر اس کے گھر کو ڈیمالش کیا جائے گا، پھر اس کے گھر والے جو ہے وہ سزا یہ بھگتیں گے کہ وہ کسی کے گھر نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے گھر جائیں گے تو ان کو سہولت کار کر کے ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ تو زمین اس طرح سے تنگ کی جا رہی ہے، لیکن حقیقی خود ارادت کے لیے کشمیروں کا ڈٹا رہنا، نوجوانوں کو 3000 ابھی 2 ہفتے میں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، تو پراپرٹیز جلائی ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ تمام علاقوں سے لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہے، اریسٹ کیا۔ تو اس کے خلاف انٹرنیشنلی ہمیں زیادہ کام کرنا ہے۔ ان کا وہاں پر کھڑا ہونا، ہندوستان کو پاکستان کے خلاف وہ بولتے نہیں ہیں، ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بولے۔ کشمیریوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے رحم کرم پر نہیں چھوڑا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے ہماری، اس وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں کے چینل نوجوان کی آواز بنے، جو صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں آزادانہ طور پر اقوام متحدہ کی جائز قراردادوں پر عمل درآمد کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو، ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ یقیناً بجا فرما رہی ہیں آپ کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے، اور آج کا دن اظہار ہمدردی کا دن ہے، اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ میں چاہوں گی چند جملے، کیونکہ آپ نے مسنگ پرسنالٹیز کے حوالے سے بات کی، تو ہاف ویڈوز جو ہماری کشمیری بہنیں ہیں جو ایک ادھوری زندگی گزارنے پر انفارچونیٹلی مجبور ہیں، محفوظ ہے۔ دوسرا، اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ انلاز کے گھر رہے، پیرنٹس کے گھر رہے، اور پھر اس پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک اپنا پین ہے، دوسرا اس کے پاس نہ وہ آرفن ہے، نہ وہ ماں باپ کے پاس ایک بندہ مسنگ ہے، تو ان کا کیا ہے، ان بچوں کا مستقبل، ان کی ایجوکیشن۔ تو ہاف وڈوز کی ٹرمینالوجی اپنی جگہ ایک پین فل ٹرمینالوجی ہے، لیکن ان کی لائف سٹائل، ان کے ریہیبلیٹیشن سینٹر، ان کی میڈیکیشن، ان کے لیے کوئی سائیکولوجیکل ٹراما سینٹر نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے ڈیمانڈ ہے وہ ہاف وڈوز کی، جو 8000 کے قریب ہے جو رجسٹرڈ ہے، اور کتنے ہو گئے جو رجسٹر نہیں کیے گئے، جن کے FIR درج نہیں کرائے گئے۔ ایسے ہی جیسے 10,000 بچوں کے گمشدہ ہونے کی اطلاع ہندوستان کے خود ہوم منسٹر نے دے دی، لیکن FIR درج نہیں ہے، کیس کہیں رجسٹر نہیں ہوتا ہے۔ تو ان ہاف وڈوز کے لیے ضروری ہے کہ ہم آواز بلند کریں۔ بالکل بجا فرما رہی ہیں، ہم آواز بلند کریں، اظہار یکجہتی کریں اپنی ان بہنوں سے، اور اظہار ہمدردی کریں۔ بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آل پاکستان حریت رہنما شمیم شال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو فرما رہی تھیں۔